नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं विधि सम्मत। आज हमने फिर से जी दावत दी है मुजफ्फर चौधरी जी को। श्री मुजफ्फर चौधरी पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और अब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो काफ़ी बेबाक राय रखते हैं, काफ़ी माइनॉरिटीज़ के लिए पाकिस्तान में काम करते हैं और अपनी बड़ी ही बेबाक राय के लिए इंडिया में बहुत फेमस है। मुझसे ज़्यादा इनको इंडिया में लोग जानते हैं और मानते हैं। इन्होंने अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम इनके मगनून हैं, इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू मुजफ्फर जी फॉर बहुत शुक्रिया, शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और बड़ा अच्छा लगता है हमेशा से ही आपके साथ। आप मेरे चैनल पे हूँ या मैं आपके चैनल, हमारे दोनों के चैनल एक जैसे ही है। मेरा चैनल आपका चैनल, आपका चैनल मेरा चैनल, तो मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। जी बस अब हम लोग एक दूसरे के चैनल हैं अच्छी बातें करने के लिए, समझ रहे हैं। तो मुजफ्फर भाई, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पहले मैं दर्शकों के साथ एक न्यूज़ शेयर कर दूं कि आज फिर से बांग्लादेश में जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और न्यूज़ कुछ ऐसी है कि जो मैं पढ़ देता हूं अपने दर्शकों के लिए। 50 लोग, एटलीस्ट 50 people were injured in Dhaka on Sunday when students clashed with hundreds of paramilitary personnel during a protest for job regularization. उनकी डिमांड है कि हमारी नौकरियों को रेगुलर करो, जो लोग टेम्पररी होंगे उनके रेगुलराइजेशन के। The clash began around 9:20 p.m. near the secretariat when Dhaka University students responding to reports that several students, including Nahid Islam, a student leader and advisor in the caretaker government, had been detained by the members of Ansar, a paramilitary auxiliary force, attempted to disperse the Ansar protest demanding permanent employment. यानी कि उनके कोई जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लीडर हैं नाहिद इस्लाम जी, उनको जो है अंसार ग्रुप के लोगों ने पकड़ लिया था, उनको डिटेन किया था। अंसार जो है पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उसका पार्ट है, क्योंकि ये नाहिद इस्लाम ये डिमांड कर रहे थे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जॉब को जो है वो परमानेंट किया जाए। तो इसी वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट को अवॉइड करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको डिटेन कर लिया। इसको सुन के सारे स्टूडेंट रोड पे आ गए और उसके बाद जो है both groups hurled bricks at each other during the confrontation, leading to the involvement of police and military forces to restore order. दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलाए गए और फिर पुलिस को आना पड़ा, पुलिस और मिलिट्री फोर्स को आना पड़ा। Earlier the day, the Ansar members had ended their protest after receiving assurance from Lieutenant General Jahangir Alam Chaudhary, the interim government's home affairs advisors. However, tensions escalated as students accused the Ansar force of reneging on the agreement. Student protest coordinator Hasnat Abdullah later posted on Facebook blaming former Ansar Director General Major A.K.M. Aminul Haq for the continued blockade of the secretariat despite the demands being addressed. So यही है, तो फिर से वहाँ पे अनरेस्ट शुरू हो गया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्यों ये हो रहा है? शांति क्यों नहीं हो रही है बांग्लादेश में मुजफ्फर भाई? क्या है साहब? तो उनके मन की गवर्नमेंट आ गई है, जिसको देखो जजेस को बोल रहा है अब मेरे हिसाब से डिसीजन लिखो, गवर्नमेंट से कह रहा है मेरे हिसाब से नौकरियां। तो क्या हो रहा है ये? समझाएं हम लोगों को। पाकिस्तान मुझे हसीना वाजिद का वो स्टेटमेंट अब याद आ रहा है कि उसके बेटे ने भी बोला था कि अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो ये हालात जिस तरफ उनके ये दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान की बिल्कुल वैसे ही निशानदेही कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में ना तो कोई कानून है और ना ही कोई यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ को लेकर जो चीज़ें हैं वो हम देखें तो सेम वैसा ही पैटर्न अब हमें वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट को पता चल गया कि भाई हमारी हर बात जो है वो मानी जाएगी, वो जायज़ हो नाजायज़ हो। देखिए कोई भी जो गवर्नमेंट होती है उसने वो जो अपने एम्प्लॉई होते हैं, किसी को परमानेंट रखा होता है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा होता है, तो वो उसने देखना होता है कि भाई इतनी अफोर्ड कर भी सकती है हमारी इकोनॉमी कि हम किसी को परमानेंट करें। देखिए परमानेंट जब किसी को आप करते हैं तो आपको उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं और उसके साथ साथ उसके पेंशन, ग्रेजुएटी
اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ ساری کے ساتھ، تو وہ یہ اسٹیٹ افورڈ نہیں کر سکتی. پاکستان کی ابھی اگر اکانومی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سرکاری ملازم جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کو جو پینشن ملتی ہے وہ اس کی اتنا زیادہ تعداد میں ہے، اس کی جو حجم ہے، اس کے جو کہ وہ اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہوتے، اگر تنخواہیں دے لیں تو ہمارے پاس ان کو پینشن دینے کے پیسے نہیں ہوتے. تو بعض دفعہ جو پینشن ہے وہ 2 2 3 3 ماہ لیٹ بھی ہو جاتی ہے. سیلریز کئی جو ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں، میری اپنی ایک میرے کزن ہے، ان کی بیٹی ہے، وہ ایک ایسے ہی ڈپارٹمنٹ، سرکاری ڈپارٹمنٹ کے اندر تھی، جاب کرتی تھی. اس نے 1 سال جاب کی وہاں پر، اس کو 1 مہینے کی بھی سیلری نہیں ملی. آپ یہ اندازہ لگا لیں، 1 سال اس نے سرکاری نوکری کی اور لیکن اس کو ایک دفعہ بھی جاب نہیں ملی. تو یہ حالات جو پاکستان کے ہیں، مجھے سیم ویسی چیزیں ادھر بھی نظر آ رہی ہیں کہ وہ کر تو لیا انہوں نے حسینہ واجد کو نکال تو دیا ہے. ان کی اپنی جو ایک جو اندر کوئی چیز جو ان کے خلاف جو نفرت تھی یا جو بھی تھی وہ انہوں نے کر تو دیا. ایک چلتے چلائے، جو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایک ملک کو جو ترقی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، جس کی اکانومی ہم سے بہت زیادہ پاکستان سے بہتر تھی اور ہر چیزیں پاکستان سے، جو میں فیصل آباد کے اندر اگر بتاؤں کہ فیصل آباد سے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی انڈسٹری یہاں سے انہوں نے بنگلہ دیش شفٹ کر لی. کراچی کے بہت سارے بزنس مین ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے وہ بنگلہ دیش چلے گئے تھے. تو اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس کے حالات دیکھ کر کے جی اب پالیسی کوئی نہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی ایک آپ کہیں کہ جی ایماندار بندہ ہو، بہت ہی وہ قابل ہو کہ اس حساب سے آپ اس کو اٹھا کے بنا دیں پرائم منسٹر بنا دیں تو وہ ملک نہیں چلا سکتا. کوئی بھی کنٹری چلانے کے لیے آپ کو ایک بڑی اچھی ٹیم چاہیے ہوتی ہے کہ جو ہر معاملے کو بڑے اچھے طریقوں سے دیکھے. جیسے پاکستان میں ہمارے جو سابق چیف جسٹس سے انہوں نے بولا کہ جی عمران خان جو ہے وہ صادق اور امین ہے، یہ بہت ہی اس کے اوپر کوئی ایسے چارجز نہیں ہے کہ اس نے کرپشن کی یا یہ کوئی، لیکن اس نے اپنے 3 سال 7 ماہ کے اندر پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے خود کرپشن نہیں کی، اس کی بیوی نے کرپشن کی، اس کے ارد گرد اس کی بہن نے کرپشن کی، سب نے. وہ اب یہ کہتا ہے کہ جی میں نے کرپشن نہیں کی. ایک تو یہ چیز کہ وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی کرپشن نہیں کی. دوسرا یہ ہے کہ ان کی پلاننگ کیا تھی پاکستان کو ان مسائل سے باہر نکالنے کے لیے، کہ وہ پلاننگ نہیں تھی. تو سیم وہی چیز ہمیں اب بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر انہوں نے ڈاکٹر یونس کو لا کے بٹھا تو دیا ہے. دیکھیں ڈاکٹر یونس صاحب ایک بینکنگ سیکٹر کے اندر کام کرنے والے ہیں، وہ کوئی اتنے بہت زیادہ وہ ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو کنٹرول کر پائیں گے، اس کی اکانومی اور اس کے جو دیگر مسائل ہیں. وہاں پر بھی یہ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان، اگر بھارت یا ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو اس کے اندر ایک شدت پسندی ہے، جو مذہبی شدت، جنونیت پسندی ہے. ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر واقعات کے اندر کمی نہیں آ رہی. جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں یا اور بھی جو مینورٹی ہیں ان کے اوپر ابھی بھی وہاں پر اٹیک ہو رہے ہیں، لیکن ادھر کوئی کسی کی توجہ نہیں، نہ ہی اسٹوڈنٹ کی توجہ ہے، نہ ہی وہاں کی انٹرم گورنمنٹ کی توجہ ہے. تو معاملات آگے سے آگے جو ہے وہ سموتھ ہونے کی بجائے وقتی طور پر ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ جی حسینہ واجد وہاں سے نکل گئی ہیں، انٹرم گورنمنٹ بن گئی ہے، اب چیزیں جو ہے وہ صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گی. لیکن ہمیں جو اب یہ جس طریقے سے اسٹوڈنٹ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ حالات آگے سے خراب ہو رہے ہیں اور مزید خراب ہوں گے اور یہ ان کے کنٹرول میں نہیں آئے گا. اور آپ یہ دیکھیے گا، مجھے جو 1.5 سال کے اندر یہ دوبارہ ہاتھ جوڑیں گے، حسینہ واجد کے آگے ہاتھ جوڑیں گے کہ خدا کے لیے ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ واپس آئیں اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں اور جیسے پہلے ایک ملک چل رہا تھا ویسے اس ٹریک پہ لے کے آئیں. لیکن پھر بھی میرے خیال میں ان کو بھی 2 4 5 سال لگیں گے. اگر حسینہ واجد فوری طور پر آ بھی جاتی ہے تو ان کو بھی ٹائم لگے گا، لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی ہوتی. جیسے پاکستان، سیم یہ سٹوری مجھے جب میں بنگلہ دیش کی بات کرتا ہوں مجھے سیم پاکستان کی سٹوری یاد آتی ہے کہ کس طریقے سے
नवाज शरीफ के ऊपर इन्होंने इल्ज़ामात लगाकर, नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर, नवाज शरीफ के ऊपर भारत नवाजी के इल्ज़ाम के पाकिस्तान का ये गद्दार है, ये मोदी का यार है, वही चीज़ मुझे सेम हसीना वाजद, नवाज शरीफ और हसीना वाजद बिल्कुल एक ही केस है, उधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है। तो अब ये देखें, नवाज शरीफ को लाया तो है लेकिन उसको पावर में नहीं लेके आए, लेकिन वो अब वो फ़ायदा नहीं, जो 92 से लेकर 2017 तक जो पाकिस्तान की कंडीशन थी वो बहुत ही एक अच्छी कंडीशन थी। हर बंदा यहाँ पर अगर खुशहाल नहीं भी था तो इतना परेशान नहीं था जितना आज परेशान है। तो जिस तरीके से अब नवाज शरीफ की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है, तो ये बहुत जल्द आप देखिएगा कि ये बांग्लादेश को हसीना वाजद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस वक्त उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी होगी कि इनके कंट्रोल में ये मामला नहीं आएंगे। थैंक यू मुजफ्फर भाई। देखिए, पहले मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि मसला हुआ क्या है। जैसा कि आपको मुजफ्फर भाई ने भी बताया, मैं उस पर थोड़ा और ऐड करूंगा। हुआ ये कि बंगाल में, बांग्लादेश में एक अंसार फोर्स है जो जिसके 3 पार्ट हैं। मतलब अंसार फोर्स जो एक वॉलंटियर फोर्स है, उसके जो उसमें एक बटालियन है, एक जनरल अंसार है, बटालियन अंसार है और विलेज डिफेंस पार्टी। इसके जो लोग होते हैं जो इनमें काम करते हैं वो कोई रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं होते, उनको रोज का 540 टका दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये लोग जो थे, जो अंसार विलेज डिफेंस फोर्सेस में काम करने वाले लोग थे, इन्होंने सरकार को घेरा कि हमारी मांगे पूरी करो, हमें जो है परमानेंट करो, जॉब रेगुलर करो। तो ये जो अंसार फोर्स है ये बेसिकली एक पैरामिलिट्री, मतलब चूंकि गवर्नमेंट का ही पार्ट है लेकिन रेगुलराइज नहीं है। तो अब हुआ ये कि ये गए गवर्नमेंट से अपनी मांगे रखने, और वहां पे इन्होंने, जो गवर्नमेंट बनी है केयर टेकर, उसमें जो स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है नाहिद इस्लाम करके जो है, वो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस केयर टेकर गवर्नमेंट, उसको घेर लिया, उसको इन्होंने पकड़ के बंदी बनाया। ये सुन के स्टूडेंट आ गए और वो जो है अंसार फोर्सेस से आपस में अंसार और स्टूडेंट की लड़ाई हुई वहां पे, आपस में अंसार और उनकी लड़ाई। अंसार का अरबिक मतलब, अंसार इज एन अरबिक वर्ड, आपको पता है कि ये पूरी अरबी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। तो अंसार का मतलब होता है वॉलंटियर, ठीक है ना। तो ये पूरा मसला है, यानी कि जो फोर्सेज हैं और जो स्टूडेंट है वो लड़ गए। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि ये स्टूडेंट क्यों हर चीज अपने ऊपर ले रहे हैं जी, कि अब हम आ जाएंगे और डी फैक्टो गवर्नमेंट बन रहे हैं। खैर, एनीवेज मुजफ्फर भाई ने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाया कि कैसे जो स्टूडेंट से ये कंट्रोल होने वाले मामला नहीं है। स्टूडेंट देखें, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर बैठ के मैं बोलूँ कि जी मैं जो डॉक्टर मिश्रा साहब जो काम कर रहे हैं वो मैं कर लूँगा, मैं नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर बैठ के बोलूँ कि जी ये जो फैसलाबाद के जो DPO हैं वो जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी सीट पे बैठ के मैं ये उनके मामला फैसलाबाद के अमन अमान के मैं देख लूँगा, मैं नहीं देख सकता। तो जो बंदा जिस काम का एक्सपर्ट है वो वही कर सकता है। स्टूडेंट मुल्क नहीं चला सकते। हाँ, मशवरा जरूर दे सकते हैं, आप मशावरत जरूर हो सकती है कि आप ये काम कर। ना ही डॉक्टर यूनुस साहब जो है वो कोई बहुत बड़े काबिल इंसान है इस तरह। मुजफ्फर भाई, बात ये कि उनके हाथ में तो खून लग गया है ना मुंह में, हर बात के लिए वो अब इसीलिए तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी चली गई है जी। अब उनके हाथ में, उनके खून में मुंह लगा है, वो कह रहे हैं हमारी बात मानो नहीं तो हम आ जाएंगे उतर के। और फिर ये तो अंतर कला सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं कि आपस में लड़ बैठे जी, आपस में लड़ाई होगी, आगे और हालात खराब होंगे। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिएगा कि बहुत ज्यादा हालात खराब होने वाले हैं बांग्लादेश के। तो मुजफ्फर भाई, एक तो ये हमने बांग्लादेश की बात देखी, आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में देखा मैंने कि 23 पाकिस्तानी जो पंजाबी थे सिविलियंस, उनकी जो है नृशंस हत्या कर दी गई बलूचिस्तान में। बहुत दुखद, किसी की भी जीवन जाए देखिए अच्छा नहीं है। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग इसको अच्छा नहीं मानता। ये दुखद है, किसी के बच्चे रहे होंगे, किसी के कुछ रहे होंगे, लेकिन क्या हो रहा है ये पाकिस्तान में, क्यों ऐसा, समझाइए इसको। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊँ, मैं कल लाइव शो कर रहा था, वहाँ पर हमारे एक भाई ने बोला कि आप हिंगलाज माता का मंदिर जो बलूचिस्तान में है वहाँ पर जाकर हमें दिखाएं। तो मैंने अपना ID कार्ड निकाल के दिखाया। मैंने कहा ये देखें मेरा ID कार्ड है, इसके ऊपर लिखा है कि मैं पंजाबी हूँ और पंजाब के अंदर रहता हूँ, और अगर मैं बलूचिस्तान में गया तो वहाँ पर मुझे बस से उतारा जाएगा, मेरा ID कार्ड चेक किया जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा। कल ये बात मैंने की है और आप देख लें कि ये वाकया
وہاں پر سیم ویسے کے ویسا ہوا. اور یہ پہلی دفعہ ایسے نہیں ہے. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو وہاں کے جو پنجاب سے مزدور جاتے ہیں وہ بیچارے کسی ہوٹل کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں یا کہیں بھی اور رہتے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. کچھ مزدور پچھلے دنوں میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے عید کی چھٹیوں میں, ان مزدوروں کو وہاں سے اغوا کر لیا گیا تھا اور بعد میں ان کو مار دیا گیا. یعنی اس طرح کے بہت سارے واقعات بلوچستان کے اندر پنجابیوں کے خلاف جو ایک نفرت پائی جاتی ہے اس کا وہ شکار عام پنجابی ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, بلوچستان کے جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہاں پر, خاص طور پر بی ایل اے یا دیگر جو اس طرح کی جماعتیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پر جو مسائل ہیں اس کی ذمہ دار پاکستان آرمی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں. اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان آرمی جو اس کا ہیڈ کوارٹر پنجاب کے اندر ہے اور جو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے ساتھ پنجاب ہی انوالو ہے اور وہ پنجابی لوگ ہی ہیں زیادہ. تو وہ جو غصہ ہے ایک پاکستان آرمی کے خلاف, ان کا پاک فوج کے خلاف, وہ غصہ جو ہے عام پاکستانی یا عام پنجابی کے اوپر نکلتا ہے. تو اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں اور اس میں کمی نہیں آئی. ابھی جو مسنگ پرسن والا معاملہ تھا اس کے اوپر وہاں پر جو آپ نے دیکھا کہ احتجاج کیا گیا, بڑے عرصہ جو ہے مارنگ بلوچ اور اس کے ساتھیوں نے بھی احتجاج کیا گیا, تو اس کو بھی یہاں پر یہ بتایا جاتا رہا. کچھ تو میڈیا کے لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کسی کے گھر سے لوگ اٹھائے گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی تھے یہاں پر جو کہتے تھے نہیں نہیں یہ جو لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور یہ ان کی ہی بیک کر رہے ہیں اور ان کی پشپناہی پہ یہ احتجاج ہو رہے ہیں. تو یہ میں دونوں طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو معاملات ہیں اس کو بہتری کی بجائے لینے کی, بہتری کی طرف لے کے جانے کی بجائے نفرت انگیز باتیں ادھر سے بھی ہو رہی ہیں اور ادھر سے بھی جو یہ اٹیک ہوا ہے بی ایل اے کی طرف سے, اس سے اور مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے. ابھی جو یہ ایک کمیٹی بنی تھی جس کے اندر جو مسنگ پرسن کا معاملہ تھا, وہاں پر جو فیکٹ فائنڈنگ تھے انہوں نے یہ بولا تھا کہ جن جن گھروں کے لوگ گمشدہ ہیں ان کے ہر ایک بندے کے بدلے میں ان کو 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ حکومت ادا کرے گی. تو اس سے یہ امید جاگی تھی کہ چلے کسی کا ایک جان کی نعم البدل کوئی نہیں ہے, کسی کی ایک جان چلے گی اس کا کوئی نعم البدل نہیں, لیکن پھر بھی چلے جس کا پیارا گیا ہے, جس کے گھر کا ایک سربراہ چلا گیا, کمانے والا چلا گیا, اس کو کچھ نہ کچھ مالی طور پر امداد کی جائے گی تو چلو ان کے جو کچھ زخم ہے اس کے اوپر مرہم رکھی جائے گی. لیکن اب یہ جس طریقے سے جو ہوا واقعہ ہوا وہاں پر 23 پنجابی کو مارا گیا, اس کے بعد میں وہاں پر سیکورٹی فورسز اور جو علیحدگی پسند لوگ ہیں ان کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے اور ٹوٹل یہ 37 سے 40 کے قریب جو لوگ ہیں کل ایک دن کے اندر یہ مارے گئے ہیں. تو اس سے آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات مزید خراب ہو گئے, حالات بہتری کی جانب جانے کی بجائے, جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اب کچھ حالات بہتری کی جانب جائیں گے, لیکن میرے خیال میں بی ایل اے جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ حالات جو ہے وہ بہتر ہوں اور لوگ جو ہے وہ پیسفل ہوں. اب میں پنجاب کے اندر رہ رہا ہوں, میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ آپ یہ دیکھیں ہمارے لیے وہ نو گو ایریا بن چکا. بلوچستان میں نہیں جا سکتا, میں ڈر رہا ہوں کہ میں اگر جاؤں گا تو میرے ساتھ پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوگا. تو یہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس کے اوپر اگر فوری طور پر کوئی سٹیپ نہ لیا گیا, میں یہ یہاں پر جو ہمارے وہاں بلوچستان کے وڈیرے ہیں, جو سردار ہیں, جو بڑے بڑے ایم این اے ایم پی ایز ہیں, وزیر ہیں, وہ اس کے اوپر کوئی سیریس نہیں لے رہے کسی بات کو, کیونکہ ان کو جس حساب سے ان کو کوئی فنڈ مل رہا ہے, کوئی گرانٹ مل رہی ہے, وہ اس علاقے کے اوپر خرچی نہیں ہو رہی. نہ تو وہاں پر آپ کو پتا کہ کوئی اچھی یونیورسٹیز ہیں, نہ کوئی وہاں پر کوئی بڑے میڈیکل کالج ہے, نہ ہی کوئی جو ہے وہاں پر ہاسپٹلز ہیں. جو عام لوگ ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے بالکل دور ہیں, روڈز نہیں ہیں وہاں پر, گیس وہاں پر نکلتی ہے لیکن وہاں پر ان کو گیس نہیں مل رہی. تو اس طرح کے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان کے جو کوئی مریض ہوتا ہے وہ وہاں سے اس کو پنجاب لے کے آیا جاتا ہے, رحیم یار خان آتے ہیں یا وہ سکھر آتے ہیں یا وہ کراچی لے جاتے ہیں. تو ایک جو احساس کمتری اور احساس محرومی ہے ان کے اندر, وہ بھی اس چیز کا بڑھاوا دے رہی ہے کہ بجائے یہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, ان تک جو امداد ہے, سرکاری امداد ہے, وہ ان تک پہنچے
उन इलाकों तक जो है वो अगर जो फंड है वो सही मानों में वहाँ पर सड़कें बने, स्कूल बने, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बने, वहाँ पर हॉस्पिटल बने, वो सारा का सारा पैसा खुद खा जाते हैं। तो ये एक जो है वहाँ पर इस वजह से भी नफ़रत है कि वो कह रहे हैं कि जी हम तक पैसा नहीं पहुँचता। उनको ये नहीं पता कि उनके सरदार ही खा जाते हैं। उनको ये है कि जी जो बलूचिस्तान का फंड है वो बलूचिस्तान तक नहीं पहुँचता। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मेरी अक्सर जो बलोच स्टूडेंट हैं उनसे बात होती रहती है, तो वो यही गिला करते हैं कि हम जब पंजाब में आते हैं, हम यहाँ के रोड देखते हैं, यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी देखते हैं, यहाँ के हॉस्पिटल देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम ये इस तरह की चीज़ें हमारे बलूचिस्तान में क्यों नहीं है? ये हमारा भी उतना हक है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारा हक नहीं कि हमारे बच्चों को भी अच्छी तालीम मिले वहाँ पर? क्या हमारा हक नहीं कि हमारे जो बीमार हैं उनके लिए सेहत की सहूलियात वहाँ पर हों? क्या हमारा हक नहीं है कि हम जो वहाँ पर जिस तरीके से पंजाब के अंदर रोड्स हैं वहाँ पर भी रोड बने? क्या हमारा हक नहीं है कि जिस तरह यहाँ पर गैस है हमारी भी वहाँ पर गैस हो? हालाँकि गैस निकलती वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके अंदर जो है एक पंजाब के खिलाफ जो है फिर वो नफ़रत पैदा होती है। वो नफ़रत जब वो कन्वर्ट होती है तो वो पंजाबियों को मारकर वो पता नहीं क्या उनको तस्कीन हासिल होती है कि जिस तरीके से हम आए दिन ये सुनते हैं कि बस रोकी जाती है, रोड पे बस जा रही है, बस रोकेंगे सबको जो है उनके आईडी कार्ड चेक करेंगे, जो पंजाबी होंगे उनको उतारेंगे और वहाँ पर उनको गोली मार के वो आगे चले जाते हैं। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो उसको रोकने का एक ही मकसद है कि उनके मसाइल का हल हो और जो वो चीज़ें वो माँग रहे हैं, वो जो डिमांड कर रहे हैं, उनकी जो जायज़ डिमांड है, वो हमारी स्टेट को वो पूरी करनी चाहिए ताकि आम पाकिस्तानी भी वहाँ पर जा सके। अब देखें ना पंजाब के लोग अब जाने को डरते हैं कि यहाँ से जो पहले बहुत सारे ऐसे डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, आम मजदूर थे जो पंजाबी थे और वहाँ पर जाकर वो काम कर रहे थे, लेकिन अब सबको ये पता चल चुका है कि हमारी जानें जो है वहाँ पर महफूज नहीं है, तो वो हर बंदा डर रहा है बलूचिस्तान जाने से। तो इसको चीज़ को मेरे ख्याल में बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आपकी बातों से मुझे कश्मीर की बात याद आ गई, जब सारे पंडितों को वहाँ से निकाल के भगा दिया था वहाँ के मिलिटेंट्स ने। तो कर्म तो खैर सामने आते हैं। मुजफ्फर भाई, अभी एक लास्ट चीज़ पे आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मैं एक न्यूज़ देख रहा था, बांग्लादेश के एक प्रीचर हैं जो सिंगापुर गए और उन्होंने वहाँ पे जो प्रीचिंग की, उस प्रीचिंग से सिंगापुर के अथॉरिटीज़ के कान खड़े हो गए और उन्होंने उनको पकड़ के जो है वो कहा कि भाई आपका ट्रायल होगा अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं 2 मिनट के लिए चलाना चाहूँगा। The Home Affairs Ministry says Amir Hamza's speech propagated extremist teachings that are dangerous and detrimental to the nation's communal harmony. It says strong action will be taken against those involved if laws have been breached. Under the Internal Security Act, this includes deportation, prosecution, or detention. Aslam Shah with more. Amir Hamza conducted the sermon at Lantana Lodge Dormitory in Tuas on 9 August. He then left the country the next day. The event went ahead without a police permit. The authorities say they are aware of Amir's background. However, he entered Singapore with a different name on his passport, and authorities did not have his biometrics at that time. So, ये क्यों इस तरीके की बातें दुनिया भर में कर रहे हैं कि जो सारी सरकारें हैं वो डर जाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं? इसको कैसे आप टैकल करेंगे? क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, मैं एक प्लेटफॉर्म पे कल मौजूद था। आपको पता कि मेरी जो शक्ल है, मेरी दाढ़ी है, ये सारा स्टाइल जो है वो मुसलमानों वाला है कि आम अगर मेरी दाढ़ी मूछें ना हो आप तो कोई पहचानेगा नहीं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, क्या है। लेकिन ये जो गेटअप है मेरा वो उससे क्लियरली पता लगता है कि ये मुसलमान है। और मैं तो आपका देखिए, आपको मुसलमान भी कोई कह सकता है, आपको क्रिश्चियन भी कह सकता है, आपको हिंदू भी कह सकता है, आपके चेहरे से नहीं पता चलेगा कि आप क्या है। तो जैसे ही वो मैं टिकटॉक ऐप पे था, वो मैं गेस्ट मेरे साथ सामने आया, ऐसे जैसे ना अचानक से उसमें होता है कि आपके सामने कोई अजनबी गेस्ट जो है वो आपको ज्वाइन करता है।
تو ایک گیسٹ اچانک سے آیا, اس نے جب یہ مجھے دیکھا تو وہ ایسے اس نے کر کے اسی وقت وہ بھاگ گیا. تو وہ دیکھیں وہ کتنا ایک ڈر, ایک خوف, ایک جو ہے وہ مسلمان کے وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ وہ دیکھ کے اس نے ڈر کے وہ یکدم وہ بھاگ گیا کہ یہ پتہ نہیں آگے کوئی دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے یا کیا یہ ہے. تو ایک دیکھیں میں کل بھی وہ نازی الہی خان سے بات کر رہا تھا, اس کے اندر بھی انہوں نے وہ ساری چیزیں ایکسپلین کی, بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم 2-3 چیزیں تو ان کی ہیں نا, کہ ایک تو یہ کہ ہم دنیا میں سب سے اچھا انسان کوئی اگر ہے تو وہ مسلمان ہے, وہ ایک جو پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس رائٹ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس حق ہے کہ وہ دوسرے کو جو مرضی کہہ دیں, جو مرضی کر لیں, اور جو مرضی, یعنی کہ ان کو نہ تو کوئی روک سکتا ہے نہ ان کو کوئی کہہ سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارا دنیا جو ہے وہ مسلمان ہو جائے, اس کے لیے ان کو جو بھی کرنا پڑے. تو یہ 3-4 جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ لوگ جو ہیں ان سے کتراتے ہیں, ان کے ساتھ ملنے سے, ان سے بات کرنے سے, ان کے ساتھ اکٹھے ہونے سے. تو اس کا ایک ایگزامپل میں یہ دوں گا کہ ابھی ایک کل ہی میرے لائیو شو کے اندر ایک پاکستانی ہندو تھے جو کہ 90s میں, یعنی کہ 1990 میں وہ مائیگریٹ کر کے گئے, سکھر کے اندر تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سلیبس کے اندر ہمیں زبردستی جو ہے وہ اسلامیات یا دینیات پڑھائی جاتی تھی, مجبوراً ہمیں پڑھنا پڑتا تھا, اور اس کے اندر لکھا کیا ہوتا تھا کہ ہندو کافر ہے. ایک ہندو کو یہ وہاں پر پاکستان کے اندر پڑھایا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ تم کافر ہو, یعنی کہ اب بک کے اندر وہ لکھا وہ سب نے پڑھنا, وہ مسلمان نے بھی پڑھنا, وہ ہندو نے بھی پڑھنا. تو جب یہ اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی تو کیا سوچے گا, کیا سمجھے گا ایک جو دوسری کمیونٹی کا بندہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے, وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ ہمارے بارے میں غلط رائے ہی قائم کرے گا. کسی نے میرے دل کے اندر جھانک کے تو نہیں دیکھنا کہ مظفر جو ہے وہ کیسا انسان ہے, اس نے تو دور سے دیکھنا, اس نے کہنا یار جیسے یہ 2-4-5-10% لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر امن اور شانتی کو خراب کر رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ باقی سارے کے سارے جو غیر مسلم ہیں ان کی گردن کٹ جائے اور وہ اس دنیا سے ان کا خاتمہ ہو جائے, تو مجھے بھی وہ ویسا ہی سمجھیں گے, وہ مجھے بھی ان جیسا ہی سمجھیں گے. تو جب پھر اس طرح کی جب بات ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے لپیٹ میں پوری دنیا کے مسلمان آ جاتے ہیں اور سب کا ہی پھر وہ نام بدنام ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو وہ ڈر کے مارے وہ فوراً وہ بھاگ گیا. اس نے کہا یار یہ کہیں یہ کیمرے کے اندر سے نہ مجھے پکڑ کے کچھ مجھے نقصان پہنچاتے. تو اتنا ڈر اور خوف پیدا ہو چکا ہے مسلمان سے. اس کی مثال آپ یورپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کل ہی میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ جرمنی کے اندر ایک جو شامی جو تھا, شام کے اندر رہنے والا, اس نے سیرین جو اس نے زائلم لیا ہوا تھا, اس نے پناہ لی ہوئی تھی جرمنی کے اندر, پناہ لی کہ میری زندگی جو ہے وہ سیریا کے اندر سیو نہیں ہے, آپ مجھے یہاں پر, آپ کی مہربانی ہے مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دیں. جب انہوں نے اس کو رہنے کی اجازت دے دی تو اس نے انہی لوگوں کو چھریاں مارنی شروع کر دی. تو یہ کیسے ہم لوگ, میں اپنے آپ کو بھی اس میں دوشی ٹھہراتا ہوں کہ میں کون سا, میں کو بہت جو اچھا انسان ہوں. تو ہمیں جو ہے بہت اچھے انسان ہیں, اپنے کردار کو اچھے بنانے کی ضرورت ہے, اپنے اخلاق کو, اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. لوگ کیوں, اب دیکھیں نا, ہر بندہ مسلمانوں کی ہی بات کیوں کرتا ہے, ہر بندہ. کوئی آپ کنٹری لے لے, یو اے کی بات کر لیں آپ, سعودی, وہ تو اسلامک کنٹریز ہیں, لیکن وہ بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں بولا کہ بھائی اس ملک کے اندر جو ہے وہ یورپ کے لوگ نہیں آ سکتے, اس ملک کے اندر امریکن نہیں آ سکتے. وہ ہمیں ہی کیوں کہتے ہیں یہ اس ملک کے اندر پاکستانی نہیں آ سکتے. تو اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر ابھی جو انگلینڈ کے اندر معاملات ہوئے اس کے اندر بھی پاکستانی ایک انوالو ہوا کہ جس نے وہ جھوٹی پوسٹ لگائی ہے, اس کی وجہ سے سارا وہ خون خرابہ وہاں پر ہوا. تو ہم ہی اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث کیوں ہیں, ہم اچھے کاموں کے اندر ملوث کیوں نہیں ہیں. کوئی ہماری تعریف کیوں نہیں کرتا کہ یہ انسانیت کے لیے, یہ دیکھیں جی یہ مسلمان جو ہے سب سے آگے, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ نیکی والا کام کیا, یا انہوں نے یہ والی چیز جو ہے وہ یہ میڈیسن انہوں نے بنائی ہے اور یہ اس کی وجہ سے اتنے لوگوں کی جانیں بچی ہیں.
یا یہ مسلمانوں نے آج یہ اس طرح کا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسانیت کی بہت زیادہ خدمت ہوئی. ہمیں تو ادھر لے کے نہیں جاتے, نہ ہمارے علماء کرام ہمیں یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں, نہ ہمارے جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں بتائیں. ہمیں تو یہ ہمیشہ سے نفرت کی چیزیں ہی بتائی جاتی ہیں کہ بھائی جو ہے وہ آپ سب سے اچھے ہیں اور باقی جو ہے وہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ آپ سے کمتر ہیں, اور ہندو کافر ہے, غیر جو باقی جو کرسچن اور یہودی ہیں ان کے ساتھ آپ کی شادیاں پھر بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ آپ کا کھانا پینا بھی ٹھیک نہیں ہے, اور آپ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے زیادہ میل جول بھی نہیں کر سکتے. جب اس طرح کی چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو پھر وہ ان کا بیہیویئر ایسے ہی ہوگا. وہ سنگاپور ہو, وہ انگلینڈ ہو, وہ جرمنی ہو, جو بھی ملک ہو, وہاں پر ہماری جو حرکتیں, ہماری جو کرتوتیں ہیں وہ اسی طرح کی ہوں گی کہ جب بھی ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آئے گی تو پھر ہم دوسرے کو نقصان ہی پہنچائیں گے. اچھا دیکھیے, چاہے بنگلہ دیشی ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں, یہ جو ان کی فیلنگز ہے اس طریقے کی باتیں کرنا کہ سارے دیشوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ تو سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. خیر مظفر بھائی, آپ جیسے انسان ہیں اور آپ لوگ آپ امید کا کرن ہیں کہ یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں, اور جو لوگ مظفر بھائی کو نہیں سمجھتے پاکستان میں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پہلی چیز ہوتی ہے گلٹ کا ایکسیپٹنس. سامنے والے کے بہت سارے درد کم ہو جاتے ہیں یدی آپ یہ مان لیں کہ ہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں. مظفر بھائی جو کام کر رہے ہیں وہ ایتہاسک ہے, اور وہ واقعی میں جسے کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے ہزاروں کمیشنز بیٹھائے گئے ہیں. لوگ شاید مظفر بھائی کے کنٹریبیوشن کو بھی نہ سمجھے, بٹ اتہاس جب بھی لکھا جائے گا پاکستان کا, مظفر بھائی کو اس میں ایک اہم رول دیا جائے گا. مظفر بھائی, آپ نے ہمارے لیے اتنا قیمتی سمے نکالا, آپ تھکے ہوئے تھے, آپ سارا دن بزی تھے, اس کے لیے میں آپ کا اپنے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت آبھار ویکت کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ ہمارے لیے ایسے سمے نکالتے رہیں گے, ہمارے درشکوں کو اپنی باتوں سے اور سکھاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ آپ کو شبھ راتری, شب بخیر, گڈ نائٹ. بہت شکریہ, تھینک یو.